السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک بہت 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 خوبصورت دعا ہے اسے یاد کریں گے انشاءاللہ۔ بہت ہی پیاری دعا ہے، بیسیکلی ایک بڑی دعا ہے، اور اس دعا میں سے کچھ کلمات میں نے بیچ میں سے سلیکٹ کیے ہیں کہ ہم اس کو اسپیشلی یاد کریں۔ جو بڑی دعا ہے وہ سنن ترمذی میں ہے، حدیث ہے 3551، اور اس میں سے کچھ الفاظ میں نے لیے ہیں کیونکہ ہم سجود کے حوالے سے کر رہے ہیں کہ ہم اپنے سجدوں میں دعائیں پڑھ سکیں۔ تو یہ جو دعا ہے یہ سجدے کی جو مسنون دعا ہے وہ تو ہم پڑھیں گے، منیمم 3 دفعہ تو وہ تو پڑھنی ہے ہم نے، جیسے کہ سبحان ربی الاعلیٰ ہے، یا سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی ہے، یا سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح ہے۔ تو وہ ہم بیسک دعائیں جو ہیں جو مسنون ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے میں پڑھی وہ تو پڑھیں گے منیمم 3 دفعہ۔ اس کے ساتھ ہم کوئی بھی دعا مسنون پڑھ سکتے ہیں، یہ ہم اس کی حدیث دیکھ چکے ہیں پہلے۔ یہ جو دعا ہے یہ دعا بہت خوبصورت ہے۔ دعا اس طرح سے ہے کہ رب اجعلنی لک شکارا لک ذکارا لک رہابا لک مطواعا لک مخبتا الیک اواہا منیبا۔ بہت خوبصورت دعا ہے۔ رب اجعلنی، اے میرے رب، اجعلنی مجھے بنا دے، لک شکارا اپنا بہت 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 شکر کرنے والا، شکارا مطلب بہت شکر کرنے والا۔ دیکھیے ایک زبان کو نا دوسری زبان میں 100% ٹرانسلیٹ کیا نہیں جا سکتا۔ یہ عربی زبان ہے، جو عربی جانتا ہوگا وہ اس شکارہ لفظ کو جو سمجھے گا، ہم اردو جاننے والے اس کو ویسے نہیں سمجھ سکتے۔ تو بس اب زور ڈالنے کے لیے میں یہی کہہ سکتی ہوں کہ بہت 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 شکر کرنے والا بنا دے، لک ذکارا بہت 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 ذکر کرنے والا بنا دے، لک رہابا رہابا کیسے کہ بہت 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 ڈرنے والا بنا دے۔ اصل میں جو ہم گناہوں پہ بالکل پکے ہو جاتے ہیں نا، وجہ یہی ہوتی ہے کہ ہم اللہ رب العزت سے ڈرتے نہیں ہیں۔ اور پھر لک مطواعا بہت اطاعت کرنے والا بنا دے، لک مخبتا الیک اواہا منیبا، لک مخبتا بہت زیادہ عاجزی کرنے والا۔ اواہ کسے کہتے ہیں؟ اواہ کہتے ہیں آہیں بھرنے والے کو، اور منیب کسے کہتے ہیں؟ رجوع کرنے والے کو۔ تو لک مخبتا الیک اواہا منیبا کہ میں بہت آہیں بھروں تیرے لیے اور بہت تیری طرف رجوع کروں، یعنی یار اللہ رب العزت گناہ ہو جائے تو فوراً دوڑ کے تیری طرف آؤں اور پھر ایسی توبہ کروں، ایسی تجھ سے بخشش مانگوں کہ میں آہیں بھرنے لگوں۔ اس میں دونوں چیزیں دیکھیں، دنیا کے غم دیکھ کے، دنیا والوں کے غم دیکھ کے بھی ہمارے دلوں کو نرم ہونا چاہیے، ہمیں ان کی تکلیف اپنے دل میں محسوس ہونی چاہیے۔ اواہا منیب دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آتا ہے نا قرآن میں کہ جب فرشتے آئے تھے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب کی خبر لے کر، تو اللہ رب العزت نے جب ان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے بات بتائی، کیونکہ وہ فرشتے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تھے ان کو اولاد کی خوشخبری دینے کے لیے، اور پھر وہاں سے وہ قوم لوط کی طرف گئے تھے۔ تو اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے کہ ابراہیم نے ہم سے جھگڑنا شروع کر دیا اس معاملے میں، مطلب ان کا پھر آگے بتاتے ہیں کہ وہ بڑے اواہ تھے، بڑے منیب تھے، یعنی ان کا دل اتنا نرم تھا کہ وہ ہم سے اللہ رب العزت سے کہنے لگے کہ یہ نہ دیں عذاب۔ انہیں خوف ہوا کہ مزید مہلت مل جائے ان کی قوم کو، یا لوط وہاں ہے، لوط علیہ السلام ان کے رشتہ دار تھے نا، کہ لوط بھی وہاں ہے علیہ الصلاۃ والسلام۔ تو وہ وہی والے الفاظ ہیں۔ تو بہت خوبصورت دعا ہے، رب اجعلنی لک شکارا، یہ اللہ رب العزت مجھے اپنا بہت 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 شکر کرنے والا بنا دے، بہت ذکر کرنے والا بنا دے، بہت ڈرنے والا بنا دے، بہت اطاعت کرنے والا بنا دے، بہت عاجزی کرنے والا بنا دے، اپنی طرف آہیں بھرنے والا، رجوع کرنے والا بنا دے۔ تو یہ آگے پیچھے بھی اس کی دعا بہت خوبصورت ہے، لیکن یہ حصہ بے انتہا خوبصورت ہے، بے انتہا خوبصورت ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں توفیق دے کہ ہم اس دعا کو یاد کریں اور پڑھا کریں، اور ویسے بھی اس کو کہیں لکھ کر ہم لگا لیں، یا اپنا جو ہمارا تلاوت والا قرآن ہے اس میں لکھ لیں، یا ہمارے اذکار کی کوئی کتاب ہے اس میں لکھ لیں۔ اگر ہم سے ان کیس یہ یاد نہیں ہوتی دعا تو ہم اس کو بار بار پڑھیں گے تو ہماری زبان پہ چڑھ جائے گی۔ اور دعائیں جو ہوتی ہیں نا مومن کا ہتھیار ہیں، مومن لڑتا ہے، ہماری سب سے بڑی جنگ کس سے؟ شیطان سے ہے نا۔ تو ہمارا سب سے بڑا ویپن کیا ہے؟ ہتھیار ہے، کیا ہے ہمارا سب سے بڑا ویپن؟ دعا ہے۔ دعا کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ مدد آتی ہے اللہ کی۔ تو نیت، پھر نیت کے بعد پکا ارادہ، پھر اللہ پہ توکل، اور دعائیں لازم۔ قرآن سے ہمیں یہ چیز پتہ چلتی ہے کہ میدان جنگ میں کھڑے ہو کر بھی دعا کر رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، ہاتھوں میں تلوار ہے، سب کچھ ہے، لیکن یہ بات ان کے ذہنوں میں ہے کہ اللہ سے مانگیں گے تو ملے گا، جبکہ تلوار لے کے لڑ رہے ہیں۔ ایسی کئی دعائیں قرآن میں موجود ہیں کہ میدان جنگ میں کھڑے ہو کے کی جا رہی ہیں، لڑائی کے دوران کی جا رہی ہیں۔ تو دعا بہت زبردست چیز ہے، دعاؤں کو ہمیں ہلکا نہیں لینا چاہیے۔ تو یہ بہت خوبصورت دعا ہے۔ اگر اللہ رب العزت ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم تیرا بہت شکر کریں، ہم تیرا بہت ذکر کریں، ہم تجھ سے بہت ڈرنے لگیں، تو انشاءاللہ اللہ رب العزت سے امید ہے کہ ایسا انشاءاللہ ہمیں اپنی زندگیوں میں اللہ ہمیں توفیق دے، ہماری دعاؤں کو خالص کرے، تو انشاءاللہ ہمیں اپنی زندگیوں میں نظر بھی آئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔